اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ انجمن شہدائین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام یہ 30ویں سالانہ محفل حمد و نعت ہے۔ ہم اس محفل کو میٹرو ٹیلی ویژن کے تعاون سے نشر کریں گے۔ تقریب کے آغاز میں حسب روایت کلام الہی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میں ملک کے نہایت معروف قاری محترم جناب قاری اسد الحق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی کی آیہ مبارکہ سے تلاوت فرمائیں۔ جناب قاری اسد الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ووجدك عائلا فأغنى۔ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد للہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، میرے رب کا کلام آپ نے سماعت کیا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ کلام کس کا ہے۔ یہ میرے اس رب کا کلام ہے کہ جس نے خود اپنے کلام میں فرمایا کہ اگر میں اپنا کلام بلند و بالا پہاڑوں اور سنگلاخ چٹانوں پر نازل کر دیتا تو وہ میرے کلام کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ جب یہی کلام میرے آقا کے قلب اطہر پر اترا اور اس کے بعد صحابہ کرام تک ان کے لب ہائے حسن سے ان کی سماعتوں تک پہنچا تو وہ کیسا معجز نما، میٹھا اور مسحور کن ہو گیا۔ یہ میرا رب کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے کن کہہ کر فیکون کی صورت میں اس پوری کائنات کو تخلیق کر دیا، اور جس کائنات کو ہم کائنات سمجھ رہے ہیں فقط یہی تخلیق نہیں کیا کہ وہ رب العالمین، واللہ عالم اس کی کتنی دنیایں ہیں جہاں تک ہماری ذہن پہنچ نہیں سکتا۔ تعداد کیا ہے، کیا قطار ہے، کیا شمار ہے، کتنی وسعت ہے، کوئی نہیں جانتا فقط میرے رب کے۔ تو اللہ رب العزت کے کلام کی تاثیر یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا واحد کلام ہے اور واحد ضخیم کتاب ہے جسے 5-7 سال کا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے، اور جسے 90 سال کا ضعیف آدمی اگر خواہش کرے اسے بھی حفظ ہو جاتا ہے۔ آپ روزمرہ دیکھتے ہیں مشاعروں میں، میوزک کے پروگراموں میں، قوالی میں کہ لوگ ڈائری لے کر بیٹھتے ہیں۔ جس غزل کو وہ 40 برس سے گا رہے ہیں وہ انہیں زبانی یاد نہیں۔ جو شاعر خود تخلیق کر رہا ہے اپنا کلام، جو خود تخلیق کر رہا ہے اسے بھی یاد نہیں۔ سو یہ انسانی حافظے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ میرے رب کے کلام کی تاثیر ہے کہ وہ حفظ ہو جاتا ہے۔ سو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی جاری رہے گی۔ اس مرحلے پر میں حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے ایک مہمان ثنا خان، میں درخواست کر رہا ہوں عبد الرؤوف سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ عبد الرؤوف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آباء کے قبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعت بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک وہی خدا ہے جو بحر زخار پر اپنی سورج کی تمازتوں سے بھاپ اڑاتا ہے۔ وہ بھاپ بادل بن کر آبادیوں پر سے گزرتے ہیں اور خشک اور پیاسی زمین جس پہ ہاتھ کے لکیروں کی طرح دراڑیں پڑی ہوتی ہیں، ان پر سے وہ گزرتا ہے۔ بعض نگاہیں اڑتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یہ برس پڑے، مگر میرا رب جب حکم دیتا ہے تب وہ بادل پھٹتے ہیں، پھر بارش پڑتی ہے، پھر کن من بوندوں سے ایک فضا بنتی ہے، اس فضا سے ہماری زمین زرخیز ہوتی ہے، پھر محنت کش دھرتی کی چھاتی کو چیر کر بیج بوتا ہے، پھر میرے رب ہی کے حکم سے وہ بیج پھوٹتا ہے۔ وہ بیج پہلے پودا، پھر بڑا درخت، پھر چھتنار درخت بنتا ہے اور اپنے وجود سے پھر اس سے بیج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میرا رب ہی تو ہے جس نے مجھے یہ رعایت دی ہے کہ وہ سانس جو میں اندر لے کر باہر نکالتا ہوں، یہ اس کا کرم ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آئیے اس مرحلے پر ہم کس کا ذکر کریں۔ میرے رب کا کلام سماعت کیا، ازاں بعد اللہ کے حضور ہم نے حمد سنی، اور اب باری ہے نعت کی۔ کس کی نعت؟ نعت اس کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، نعت اس کی جو تشکیل شش جہات ہے، نعت اس کی جو مدینے کے گلیوں میں چلے تو ہوا چلے اور فضا چلے، وہ ٹھہر جائے تو نبض کائنات رک جائے، ہوائیں جس کے جسم اثر کو چھو لیں معطر ہو جائے۔ میرا رسول کم عمری میں بھی اگر شام کے سفر پر جائے تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے رہے، اور اگر کوئی پوچھے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر کہ اے محمد ابن عربی، اے محمد ابن عبداللہ، میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو میرا رسول کہے میں کیوں کہوں، اور سنگریزے بول اٹھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ سو یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے محفل سجی، اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کس لیے بیٹھے؟
یہ اپنے نبی کو راضی کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، چونکہ اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ میرے نبی کی طرف آ جاؤ، سمجھو میری طرف آ گئے۔ تو خواتین حضرات، یہ میری گفتگو کا آخری حصہ تھا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو معمول کے مطابق، اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا تھا کہ تھوڑا سا ماحول اور فضا بن جائے۔ معزز خواتین و حضرات، اور میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے ممتاز نعت خواں واجد علی قادری کے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ واجد علی قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک تمام احباب مل کر شامل ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، بلکہ یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، نہ کہو کہ آقا آقا کہاں نہیں، وہ تو جان ہے دو جہان کی، وہ تو جان ہے دو جہان کی، وہ نہیں تو کوئی جہان نہیں، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، ہم نبی سے کتنے قریب یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان قادری۔ معزز خواتین حضرات،
بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، پہلی بار ہم نے اپنے بزم میں ان کو شامل کیا ہے۔ وقت کی تنگی ہمیں روکتی ہے، ورنہ ہم ان سے مزید سنتے۔ معزز خواتین و حضرات، انجمن شہدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام 30ویں سالانہ محفل نعت جاری ہے۔ اس مرحلے پر میں درخواست کر رہا ہوں سید محمد تابش سبی سے، سید محمد تابش سبی کہ وہ تشریف لائیں اور آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میری سانس ان کی آغٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آغٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، گناہگاروں درود والغانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والغانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے
کھڑے رگتے کھڑے رگتے گلے تخت بھی دگلیز پر ان کی کھڑے رگتے گلے تخت بھی دگلیز پر ان کی فقیروں کی صدائیں بھی شگے ابرار سنتے ہیں فقیروں کی صدائیں بھی شگے ابرار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان میرا میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں ہر بار سنتے سبحان اللہ سبحان اللہ معزز خواتین و حضرات ہمارے بہت قریبی دوست ہیں ان کے صاحبزادے بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں اب سے کوئی 4 برس پہلے جب وہ کینیڈا سے آئے تھے تو ہم نے اس محفل میں ان سے حمد سنی تھی جسے لوگوں نے بہت پسند کیا اتفاق ہے کہ ان دنوں وہ یہاں آئے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ تشریف لائیں معزز خواتین و حضرات انجمن شہدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام 30ویں محفل نعت میٹرو ٹیلی ویژن کے تعاون سے جاری ہے اور اب میں درخواست کر رہا ہوں کینیڈا سے آئے ہمارے مہمان نعت خواں جناب محمد شائق سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں
میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں
معزز خواتین و حضرات، اور میں درخواست کر رہا ہوں دنیائے نعت کے نہایت معروف ثناخواں حسان بن خورشید سے کہ تشریف لائیں، میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی رب العالمین حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ آئیے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش کرتے ہیں، اور گزارش کروں گا تمام خواتین و حضرات سے، خصوصاً حضرات سے، کہ بآواز بلند مل کر میرے ساتھ سرکار کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ عشق مصطفیٰ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ محمد کی نعتیں، محمد کی باتیں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ پڑھیے صلی علی شفیعنا، علی محمد، پڑھیے صلی علی کر۔ تو جہاں کو بھول جائے، جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کے، تو جہاں کو بھول جائے، روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، وہ غم گسار میرا، وہ ظہور یار میرا، میری قبر پر جو آئے، نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔
وہ کلام جس کا حکم بھی دیا، اور یہ کلام 20-25 سال میرے والد نے اس محفل میں شرکت کی تو یہ کلام ضرور پڑھا، تو اسی محبت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ ربیع نور شریف کے حوالے سے کلام پوری دنیا میں زبان زد عام، 2 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر، لیکن مل کر بآواز بلند اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے۔ جشن آمد رسول اللہ کی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ کی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ کی اللہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا جشن آمد رسول الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول اللہ، جشن آمد رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش رہو، واہ واہ واہ۔